بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ دیکھو، ظہور فتن کی علامات، ظہور فتن کی علامات۔ سوال کسی نے پوچھا ہے، آج کل ویڈیو اور سینما کی کثرت ہو رہی ہے، کیا ایسے فتنوں کی نشاندہی شریعت نے کہیں کی ہے؟ کیسی صورت میں خدا کا کوئی غضب نازل ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو اس سے بچنے کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے؟ حضرت حکیم الاسلام مد ظلہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ باجے گاجے وغیرہ کی شریعت میں صراحتاً ممانعت ہے، مگر سینما تھیٹر وغیرہ جزیات ہیں، ان کا اصول بتایا گیا ہے کہ لہو و لعب کی چیزیں ممنوع ہیں۔ اول تو لہو و لعب کھیل کود ہے، اسی بنا پر ممنوع ہے کہ اس سے نفسانی جذبات بھڑکتے ہیں، کوئی روحانیت تو ہوتی نہیں، اور شریعت کا مقصود تہذیب روحانی ہے، لہذا اس کی جو چیز منافی ہوگی وہ ممنوع ہوگی۔ اگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو سینما وغیرہ میں گانے بھی ہوتے ہیں، اس لیے ممنوع ہے، اور مرد عورت کا ان میں اجتماع بھی ہوتا ہے، مرد عورت کا اختلاط ایک خود ممنوع ہے، لہذا تجزیہ کے بعد متعدد چیزیں ممنوع نکلتی ہیں، اور مجموعی طور پر دیکھا جائے تو لہو و لعب ہونے میں کلام نہیں، اور شریعت کا مقصود دوسری لائن پر لگانا ہے کہ ان لہو و لعب کو چھوڑ کر روحانی تہذیب حاصل کرو، اخلاق کاملہ پیدا کرو، اعمال صالحہ پیدا کرو، عقائد حقہ پیدا کرو، جو چیزیں اس کے منافی ہوگی وہ تمام چیزیں ممنوع ہوتی چلی جائے گی۔ دوسرا سوال کہ علامت قیامت میں سے بتایا جو یہ فرمایا گیا ہے کہ ناچ گانے کی کثرت ہوگی، کیا اس سے یہی ریڈیو اور سینما مراد ہے؟ فرمایا یہ مراد تو نہیں ہے، لیکن اس کا مصداق یہ چیزیں ضرور ہے۔ ایک تو یہ کہ شارع علیہ السلام نے صراحت کی ہو کہ اس سے ریڈیو اور سینما مراد ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ کلی طور پر فرمایا گیا ہے کہ اخیر زمانے میں گانے کی کثرت ہوگی اور مغنیاں گانے والی عورتیں، یعنی گانے والی عورتیں غالب آ جائے گی۔ آج دیکھا جائے تو اس کا مصداق موجود ہے، کیونکہ آج کل اسکولوں میں گانے بجانے کی مستقل تعلیم دی جاتی ہے، اور ان کو فنون لطیفہ کہا جاتا ہے، باقاعدہ ان کو سکھایا جاتا ہے، لہٰذا جب ان کا اصول ممنوع قرار دے دیا گیا تو ساری جزیات اس کے ذیل میں ممنوع ہوگی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ بلا شبہ لہو الحدیث میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں، اور یہ سینما ایک مستقل معلم ہے منکرات اور فواحش کا۔ اس میں مختلف قسم کے فواحش دکھلائے جاتے ہیں۔ اس سے بچنے کی تدبیر یہ ہے کہ خدائی حکام کی پیروی کی جائے۔ اگر اللہ نے کسی چیز کو ممنوع قرار دیا ہے تو اس سے بچا جائے، البتہ ہمت کی ضرورت پڑے گی، نفس کو اتنا آزاد چھوڑ دینا کہ وہ حاکم ہو جائے آدمی پر، یہ فساد کی جڑ ہے۔ اور سینما میں نفسانی جذبات ابھرتے ہیں، نہ شریعت نے جو قانون بنایا وہ فطری قانون ہے، مگر لوگ عقل پر فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ فساد کی جڑ ہے۔ اگر خدائی حکم پر فیصلہ ہو تو بہت سے جھگڑے فساد ختم ہو جائے۔ تیسرا سوال کے جواب میں حکیم الاسلام نے فرمایا کہ عذاب کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، کہیں قحط ہے، عذاب خداوندی سے بچنے کی کیا صورت، یہ سوال ہے، تو فرمایا اس کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ عذاب کہیں تو قحط ہے، تو کہیں سیلاب، تو کہیں فتنہ و فساد، ہر جگہ پر عذاب ہے، لیکن صورتیں الگ الگ ہیں۔ لہذا یہ سوال کرنا کہ عذاب آ سکتا
یا ناواقفیت کی دلیل ہے۔ پتہ نہیں کہ عذاب آیا ہوا ہے، اسے دفع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طرح سے وہ ٹلے، اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ منکرات کو ترک کرے۔ اب ظاہر بات ہے کہ نہیں عن المنکر یہ لازم ہے، معمور بھی ہے، کتاب اللہ میں بھی اور سنت رسول اللہ میں بھی، اور اس امت کا فرض منصبی یہی بنایا گیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ امت پورے عالم کے لیے بنائی گئی ہے، کسی فرقے یا طبقے یا کسی خاندان کے لیے نہیں بنائی گئی ہے۔ للناس، لوگوں کے لیے صراحت ہے۔ باقی اس کا کیا کام ہے؟ تو ارشاد فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تین چیزیں بتائی گئی، ایمان باللہ اس کے نیچے، ایمان بالرسول، ایمان بالقیامت آ جاتے ہیں، اس کے نیچے ایمان باللہ میں ایمان بالرسول اور ایمان بالقیامت سب آ جاتے ہیں۔ پہلی چیز ایمان، وہ تو اپنے اصلاح کے لیے ہے، آگے اس کی تبلیغ ہے، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی صورت میں ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس کا اہتمام کم ہو گیا ہے۔ کھلے بندے منکرات کو دیکھتے ہیں مگر ٹوکنے کی جرات نہیں ہوتی، کیونکہ انہیں منکرات میں خود بھی مبتلا ہے، انہیں منکرات میں خود بھی مبتلا ہے۔ ان کو خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم دوسروں کو روکیں گے تو کہیں گے کہ پہلے اپنی خبر تو لو، بلکہ اس کے بڑھ کر چیز ہے۔ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کیف بکم اذا فسق فتیانکم، لوگو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ تمہارے نوجوان فاسق اور فاجر بن جائیں گے۔ فسق فتیانکم وطغى نساؤکم، اور عورتیں سرکش اور آزاد ہو جائے گی، یعنی اتباع شریعت کم ہو جائے گی۔ نوجوان فاسق اور فاجر بن جائے گا یعنی اتباع شریعت کم ہو جائے گی اور احکام پر عمل نہیں رہے گا، اور لوگ فسق و فجور میں مبتلا ہوں گے۔ صحابہ کو حیرت ہوئی، کہا کہ وَإِنَّ لَكَ لَكَانَ یا رسول اللہ، کہ کیا ایسا ہو جائے گا یا رسول اللہ؟ صحابہ کرام کو حیرت اس لیے ہوئی کہ وہ خیر القرون کا زمانہ تھا، ان کے حاشیے خیال میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بند ہو جائے گا۔ یہ تو رات دن کا ان کا اڑنا بچھونا تھا۔ حیرت کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو منکرات وہ ہے جو محرمات کے درجے میں ہے، ایک منکرات وہ ہے جو محرمات کے درجے میں حرام ہے، تو ان سے وہ حضرات بحمد اللہ بری تھے۔ بعض منکرات وہ ہے جو مکروہات کے درجے میں ہیں، ان سے بھی وہ حضرات بری تھے۔ بعض منکرات وہ ہے جو لا یعنی کے درجے میں ہیں، یعنی غیر مستحسن، وہ اس سے بھی بری تھے۔ تو منکرات کے تین درجے ہوئے، ایک منکرات محرمات، اور ایک منکرات وہ جو مکروہات کے درجے میں، اور ایک لا یعنی کے درجے میں، تو ان سب سے بری تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس غم کی کوئی انتہا نہ تھی۔ صحابہ کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ دنیا تاریک ہو گئی، کچھ باقی نہیں رہا، سب اس غم میں مبتلا تھے۔ اس وقت ایک واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف رکھتے تھے، وہاں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ گرمی کا وجہ سے منہ پر رومال لٹکا ہوا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سلام عرض کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے خیال میں غرق تھے، ان کو سنائی بھی نہیں دیا، اس لیے انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ بس صرف اتنی سی بات تھی، کوئی ایسا منکر بھی نہیں تھا جس پر نکیر ہو، صرف غیر مستحسن کے درجے میں تھا، کیونکہ ایک مسلمان کا حق ہے کہ دوسرے مسلمان کے سلام کا جواب دے۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جواب نہ دینے پر حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ نے صدیق اکبر کی خلافت میں دعویٰ دائر کیا کہ میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو سلام کیا جو حق کے مسلم تھا، مگر انہیں جواب نہیں دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طلبی ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو حق کے مسلم تھا، آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا واللہ ما شعرت، مجھے پتا نہیں کہ مجھے کسی نے سلام کیا۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ کہ میں نے سلام کیا ہے،
عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ ما شعرت. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آخر تم کس غم میں مبتلا تھے؟ فرمایا غم یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا، جس میں فاروق اعظم اتنے منہمک ہو گئے تھے کہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے تھے اور کہتے تھے کہ جو یوں کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اس کی گردن اڑا دوں گا. وہ غم کا غلبہ تھا، وہی غلبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر تھا. تو انہوں نے عرض کیا کہ میں اسی غم میں مبتلا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، مگر ایک سوال مجھے کرنا تھا، میں وہ نہیں کر سکا، اس کا جواب رہ گیا. میں عمر بھر اس میں مبتلا رہوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم تھا ہی، اور اوپر سے یہ غم بھی کہ ایک علم میرے ہاتھ سے چلا گیا، میں نے حاصل نہیں کیا. وہ سوال یہ تھا کہ ما بقاء ھذا الامر، کہ آپ کے بعد اس امر دینی کی بقا کا کیا حال ہوگا. یہ سوال تھا میرے ذہن میں، جس کے غم میں مبتلا تھا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سوال میں کر چکا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب بھی دیا تھا. عثمان غنی نے فرمایا کہ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، آپ ہی امر دینی کے مستحق تھے، آپ ہی کو جواب مل سکتا تھا، اب وہ مجھے بتلا دیجیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے سوال کیا تھا ما بقاء ھذا الامر، یہ امر دینی کس طرح سے باقی رہے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ اس کلمے کے ذریعے جو ہم نے ابو طالب پر پیش کیا تھا، یعنی کلمہ طیبہ سے اس کو دل میں جما لو، یہ ہے بقائے دین. دین کی حفاظت کس طرح کی جائے؟ مطلب یہ تھا کہ دین مجموعہ ہے عقیدہ اور عمل کا. جس شخص نے عقیدہ اور عمل اپنے دل میں محفوظ کر لیا تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ امر دینی محفوظ ہو گیا. یہ دین کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مجسمہ یا تصویر ہو اس کی حفاظت کرو. یہ تو ہر شخص کے اندر ہے، جس نے اپنے اندر محفوظ کر لیا وہ محفوظ ہو گیا. اب لوگ اسلام کے تحفظ کی صورتیں تلاش کرتے ہیں کہ اسلام کی ہم حفاظت کریں، تو یہ کوئی شکل نہیں ہے کہ اس کی تم حفاظت کرو. تحفظ کی صورتیں تلاش کرتے ہیں. اسلام کو ایک مجسمہ فرض کر رکھا ہے کہ وہ کھڑا ہے، اور الیکشن کے موقع پر زیادہ فکر کرتے ہیں کہ کیسے باقی رہے گا. اس کی تدبیر الگ سے کرتے ہیں کہ اس کی حفاظت کرو، حالانکہ وہ اپنے اندر ہے اور وہ عقیدہ اور عمل ہے. دین کیا ہے؟ عقیدہ اور عمل ہے، اور اسی کلمہ طیبہ کی شاخیں ہیں. جتنی چیزیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا کہ اس کلمے کو پڑھو، اس کے تکرار کرتے رہو. حدیث میں ارشاد فرمایا گیا جدیدوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، کہ ایمان کو تازہ کرتے رہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے. صبح اور شام 100 دفعہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا کرو تو دین محفوظ رہے گا. اب اگر دوسروں کو تلقین کرے کہ تم بھی اس کو محفوظ کر لو، اگر اس نے محفوظ کر لیا تو دین محفوظ ہو گیا. لہذا اسی طرح اگر اس کی تبلیغ جاری ہی رہی تو دین محفوظ رہے گا. اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا صدق عثمان، یعنی عثمان غنی رضی اللہ عنہ سچ کہتے ہیں، یہ غم میں مبتلا تھے، ان کو سلام کا پتہ ہی نہ ہوا. یقین کرے کہ وہ خیر و برکت کا ایسا زمانہ تھا کہ مستحبات پر بھی گرفت ہوتی تھی کہ یہ کیوں نہیں کیا. صحابہ کو اس پر حیرت ہوئی کہ ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ نوجوان فاسق اور فاجر بن جائیں گے اور عورتیں سرکش اور آزاد ہو جائے گی. اب عورتوں کی آزادی ظاہر بات ہے، جتنے فیشن چلتے ہیں وہ سب عورتوں ہی سے چلتے ہیں، اور جتنی رسمیں چلتی ہے وہ عورتوں ہی سے چلتی ہے، اور خاوند زن مرید ہوتے ہیں. اگر ان سے کہو کہ یہ کام کیوں کر رہے ہو تو کہتے کیا کروں، عورتیں نہیں مانتی، وہ حاکم بنی ہوتی ہے. حالانکہ قرآن میں فرمایا گیا الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم بنائے گئے ہیں عورتوں پر، مگر اب لوگوں نے انہیں حاکم بنا دیا. ظاہر بات ہے کہ جب جاہل بادشاہ حاکم بنے گا تو رعیت تباہ ہو جائے گی، جیسے بہت سے ملکوں میں ہو رہا ہے. اس لیے حضرات صحابہ نے پوچھا قالوا وَإِنَّ ذَلِكَ لَكَانَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ایسا وقت بھی آئے گا؟ قال نعم واشد، آپ نے فرمایا یہ بھی آئے گا اور اس سے سخت وقت بھی آئے گا. کیف بکم لا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ نہ اچھی باتوں کا حکم کرو گے نہ برائیوں سے رکوں گے، یعنی نصیحت چھوٹ جائے گی.
یعنی نصیحت چھوٹ جائے گی. بیجا نمبر یعنی نصیحت چھوٹ جائے گی. تمہاری برائیوں کی تو فرمایا بھلائیوں سے روکنا شروع کروں گے تو بھلائی کرنے والا قابل تحقیق یہ رہا کہ برائیوں سے روکوں گے یعنی نصیحت چھوٹ جائے گی، اس لیے کہ سب کے سب خود بھی مبتلا ہوں گے. اب صحابہ کو اور زیادہ حیرت ہوئی کہ ایسا وقت بھی آنا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ترک ہو جائے گا. فرمایا کیف بکم اذا امرتم بالمنکر و نہیتم عن المعروف. اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ تم برائیوں کی ترغیب دو گے اور اسے حکم کرو گے اور بھلائیوں سے روکنا شروع کرو گے تو بھلائی کرنے والا قابل تحقیر ہوگا کہ یہ کام تو فلاں لوگ کا ہے، ہم تو بڑے ہیں اور یہ حقیر کام ہے. حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زمانہ آ گیا ہے، آج کل اسی کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ سینما دیکھو، تھیٹر دیکھو، اس سے دل بدلتا ہے، روشنی پیدا ہوتی ہے. غیر اقوام تو پہلے سے مبتلا ہے، مگر اب شہروں میں عام طور پر مسلم مرد اور عورتیں بھی سینما اور تھیٹریں دیکھنے میں مشغول ہے، اس کی ترغیب دیتے ہیں. اب اس زمانے میں سینما تھیٹر نہیں تو موبائل ہو گئے، موبائل کے اندر دیکھ رہے، تو مسلمانوں کا اکثر حصہ اسی کی تبلیغ کر رہا ہے اور روکنے والا کوئی نہیں. یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو مسلمانوں کے ایمان بلکہ ان کی جان کے لیے خطرناک ہے. آج سینما جیسے منکرات سے روکنا اور معروف کی تبلیغ کرنا دین کی اہم خدمت ہے. دنیا میں دوستی آج کل اس لیے ہوتی ہے کہ آج مل کر ہم سینما چلیں گے، آج فلاں شو آیا ہے، آج فلاں فلم آئی ہے، آج فلاں ڈانس میں جائیں گے. اور جو روکتا ہے اس کو تاریخ خیال کہتے ہیں کہ اس کے دل میں کچھ ہے ہی نہیں. تو جو روشن خیال تھے وہ تاریخ خیال ہو گئے، جو تاریخ خیال تھے وہ روشن خیال ہو گئے، الٹا ہو گیا. لا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر. وہ یہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ جس کی پیشین گوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ معلوم کر کے اور زیادہ حیرت ہوئی کہ منکر کا حکم کریں گے. قالوا وَإِنَّ ذَلِكَ لَكَانَ يَا رسول اللہ. کیا ایسا بھی وقت آئے گا کہ منکر کا امر کریں گے اور معروف سے مدد کریں گے؟ قال نعم واشد. آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ بھی ہوگا اور اس سے بھی زیادہ سخت بات ہوگی. کیف بکم اذا رأیتم المعروف منکرا. معروف منکرا والمنکر معروفا. اس سے پہلے کے اندر کیا ہے کہ منکر کی ترغیب دیں گے اور معروف سے روکیں گے. اور یہاں رأیتم المعروف منکرا یعنی بھلائی کو برائی سمجھے گا، والمنکر معروفا اور برائی کو بھلائی سمجھے گا. اس وقت وہاں تو ترغیب تھی، سمجھ رہا تھا کہ یہ برا ہے یہ بھلا ہے، لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ وہی یعنی اس کی ذہن سے ہی نکل جائے گا کہ وہ بھلائی کو برائی سمجھے گا اور برائی کو بھلائی سمجھے گا، یعنی سمجھ چلی جائے گی. اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ بھلائیاں تمہارے دلوں میں برائی بن جائے گی اور برائیاں بھلائیاں بن جائے گی. اب آج معروف کیا ہے؟ ڈانس کرنا، کھیلنا، عورتوں کا اجنبی مردوں کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ننگی ہو کر ناچنا، کلب گھروں میں جیسا ہوتا ہے اسی کی ترغیبات دی جاتی ہے، اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے. اور روکتے ہیں کس سے؟ قرآن پڑھنے سے. یہ قرآن پڑھ کر کیا کروں گے؟ کیا مسجد کا ملا بنوں گے؟ کوئی روٹی کا فکر نہیں کرے گا. پہلے روٹی کی تو فکر کرو. تو جو معروف تھا وہ نگاہوں میں منکر بن گئے، جو منکرات تھے وہ معروف بن گئے. قصہ الٹ گیا، یا سمجھ الٹ گئی. ان احادیث میں ترتیب بیان فرمائی گئی کہ ایک چیز کے بعد دوسری چیز ہوگی. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ فسق و فجور عام ہو جائے گا، اور جب یہ عام ہوگا تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوٹ جائے گا. جب آدمی خود اس میں مبتلا ہوگا تو نصیحت کسے کرے گا؟ اور جب نصیحت رک جائے گی تو تیسرا درجہ آئے گا کہ برائیوں کا آرڈر دوں گے اور بھلائیوں سے روکنے کھڑے ہو جاؤں گے. اور جب اس کی بھی مشق ہو جائے گی تو چوتھا درجہ آئے گا کہ معروف دلوں میں منکر بن جائیں گے اور منکرات معروف بن جائیں گے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بلا شبہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ضرورت ہے. محبت سے کیا جائے، لاٹھی
اور مار اور بات نہ ہو. جیسے کوئی منکر میں مبتلا ہو تو کوئی شخص سختی سے یوں کہے کہ فلاں جہنم میں جائے گا، ایسا مت کر. اس کا جواب یہ دے گا کہ میں اپنی قبر میں سوؤں گا، تو اپنی قبر میں سوئے گا، تم کو اس سے کیا مطلب؟ ہم جو چاہے کرے. نصیحت کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ شفقت اور محبت سے سمجھائے، اس وقت وہ مان لے گا. حضرت شاہ عبد القادر صاحب کی حکایت. جسے حضرت شاہ عبد القادر صاحب کا واقعہ ہے کہ ان کا زہد و تقوی پورے خاندان ولی اللہ میں مشہور تھا. شاہ ولی اللہ صاحب کی اولاد میں سب سے چھوٹے بھائی تھے، مگر تقوی طہارت کی وجہ سے سارا خاندان ان کی عظمت کرتا تھا. انہوں نے اکبری مسجد میں 40 برس تک اعتکاف کیا ہے. سوائے قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا ان کا کوئی مشغلہ نہیں تھا. اس درجہ کا ان کا تقوی و طہارت تھا. ان کا واقعہ ہے کہ کسی نوجوان نے آ کر وضو کیا. جیسے نوجوان کی عادت ہے جلدی جلدی ہاتھ پیر دھو کر، مگر ایڑیاں خشک رہ گئی. تو ایک صورت تو یہ تھی کہ شاہ صاحب فرماتے کہ جوان بیوقوف نالائق، تیری ایڑیاں خشک رہ گئی ہے. اور حدیث شریف میں آیا ہے ویل للعقاب من النار، اگر خشک ایڑیاں ہو گئی تو جہنم میں جلائی جائے گی. وہ یوں جواب دیتا کہ جناب آپ اپنی قبر میں سوئیں گے، میں اپنی قبر میں سوؤں گا، آپ کے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ مگر شاہ صاحب نے اس طرح سے نصیحت کی کہ اسے بلایا، سر پر محبت سے ہاتھ رکھا اور کمر پر پیار سے ہاتھ رکھ کر کہا کہ بیٹا میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور بار مرتبہ وضو کرتا ہوں، اور یہ پتہ نہیں رہتا کہ میری ایڑی تر ہے یا خشک رہ گئی. اگر خشک رہ گئی ہے تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ خشک ایڑی جہنم میں جلائی جائے گی. میری ایڑی دیکھ لو کہیں خشک تو نہیں رہ گئی، میں وضو کر کے آیا ہوں. وہ نوجوان سمجھ گیا کہ وہ کہا کہ حضرت آپ کی ایڑی خشک کیوں رہے گی؟ نہ ہماری غلطی ہے، یہ ہماری غلطی ہے، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا. ان حضرات کا یہ طریقہ تھا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں یہ طریقہ نہیں تھا کہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر آپ فہرست گنا دیں گے. بات وہی ہے کہ جو میں کہہ رہا تھا کہ شفقت اور محبت سے اگر کہا جائے تو لوگ مانتے ہیں اور شرمندہ بھی ہوتے ہیں، اور اگر لاٹھی ماری بات کہہ دی تو چڑ پیدا ہوگی، کوئی نہیں مانے گا. لہذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں اسی کی ضرورت ہے کہ شفقت سے ہو، محبت سے ہو، نرمی سے ہو، بھائی بندی کے طرز پر ہو، مسئلہ بھی معلوم ہو جائے اور دوسرا شرمندہ بھی ہو جائے. تبلیغ کا جذبہ یہ نہ ہو کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر کے الگ ہو جاؤں گا جہنم میں اور یہ جہنم میں جائے یا کہیں اور جائے، بلکہ جذبہ یہ ہو کہ اس کو شریعت پر لانا ہے. جیسے باپ اولاد کو راہ راست پر لاتا ہے تو کسی وقت گھور کر دیکھتا ہے، کسی وقت لالچ دلاتا ہے کہ بیٹے نماز کو چلو، مٹھائی دوں گا، تو بچہ راضی ہو جاتا ہے. تو فکر یہ ہو کہ اسے جہنم سے بچانا، یہ نہیں کہ میں نے تو امر بالمعروف اب وہ جانے، میں نے سکھا دیا اب ختم ہو گیا. نہیں، یہ فکر ہو کہ اس کو عمل پر کیسے لائے. جیسے ایک باپ ہے کہ بچے کی فکر کرتا ہے، یہ نہیں کہ جہنم سے بچائے، بلکہ فکر کرتا ہے کیسے دین پر آ جائے. جیسا موقع ہو اسی طرح سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی تبلیغ ہو، اسی طریقے سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کارگر بھی ہوگا. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا نہی عن المنکر کا طرز. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں مجھے حضرت نانوتوی کا واقعہ یاد آیا. ان حضرات کا عجیب طرز تھا. واقعی ان حضرات میں باپ کی سی شفقت ہوتی تھی. مظفر نگر میں ایک مجلس کے اندر حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. آپ کچھ نصیحت اور مسائل بیان فرما رہے تھے. اس مجلس میں ایک تھانے دار بھی تھے، تھانے دار پولیس والا. اس مجلس میں ایک تھانے دار بھی تھے. وہ بہت متاثر ہوئے نصیحت سے. اس زمانے میں تھانے دار کی جو حیثیت تھی اس زمانے کے کلکٹر کی بھی نہیں ہوتی ہے. تو انہوں نے غایت عقیدت سے کہا حضرت میری دعوت قبول فرما لے. پولیس والے نے. اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پولیس والوں کے یہاں دعوت قبول نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ ظلم زیادہ کرتے ہیں اور ان کی کمائی میں ناجائز کا قوی شبہ ہوتا ہے. تو حضرت نے یہ نہیں کہا کہ تو پولیس کا آدمی ہے، کیونکہ ان کا دل دکھتا.
بلکہ یوں فرمایا کہ مجھے کچھ عذر ہے، آپ معاف فرمائیں۔ اس نے کہا حضرت اگر یہ بات ہے تو میں ٹانگا لے کر آؤں گا، گاڑی لے کر ٹانگے میں بٹھا کر لے جاؤں گا تاکہ چلنے میں آپ کو دشواری نہ ہو۔ لیکن یہاں تو بات ہی دوسری تھی، حضرت اسے کہنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے فرمایا کہ مجھے کچھ عذر ہے، معاف فرمائے۔ اس نے کہا کہ اچھا ایک کام کرو، کھانا پکا کر میں یہیں بھیجوا دوں گا، یہاں تو کھانے ہی سے گریز تھا، کھانا پکا کر یہاں بھیجوا دوں گا۔ چنانچہ پھر حضرت نے عذر کیا کہ میرے کو تو عذر ہے۔ اب اس نے کہا پھر میں ایک کام کرو، پھر میں پیسہ دے دوں، خود پکا کر کھا لو، مگر یہاں پیسے ہی تو بچنا تھا۔ پھر مانا نہیں، تو حضرت بہت نرمی اور محبت سے عذر کرتے رہے۔ اتنے میں تھانے دار کو غصہ آیا، اتنے تھانے دار کو غصہ، کہا کہ یہ کون سا اتباع سنت ہے؟ حضور نے دعوت قبول فرمائی ہے اور یہ سنت طریقہ ہے، اور آپ عالم دین ہو کر سنت کا طریقہ چھوڑتے ہیں۔ بہرحال جو اس کے منہ میں آیا اس نے سخت سے سخت جملے کہے، سمجھے؟ حضرت گردن جھکا کر سنتے رہے۔ لوگوں کو غصہ آیا مگر حضرت ساکت تھے، اس لیے کوئی بھی بول نہیں سکتا تھا۔ مجلس بالکل ساکت اور صامت، وہ اپنا کہتا رہا اور جو اس کے منہ میں آیا وہ سب کہتا رہا۔ حضرت اس کو تحمل کے ساتھ سنتے رہے۔ اس کے بعد بہت ہی تواضع سے فرمایا کہ تھانے دار صاحب، ابھی تو میرے اتنے ہی عیب آپ کو معلوم ہوئے ہیں، اگر ہمارے سارے عیوب کھل جائے تو شاید آپ میری صورت بھی دیکھنے کو روادار نہ ہوں گے۔ تو حضرت نے نہ معلوم نہیں قلب کے کس انداز سے فرمایا تھا کہ تھانے دار کی ایک چیخ نکلی، وہ رو پڑا۔ روتے ہی اس پر حالت منکشف ہو گئی۔ کہا کہ حضرت اب میری سمجھ میں آ گیا، حضرت اب میری سمجھ میں آ گیا، میں پولیس کا آدمی ہوں اور میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ ظلم نہیں کروں گا، اور اب میں اس پیسے کی دعوت کرنا چاہتا ہوں جو میری اصل جائیداد کی کمائی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا دعوت قبول ہے۔ تو یہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا طریقہ تھا۔ سب کچھ اپنے اوپر لے لیا اور آخر میں کہا کہ ابھی تک تو آپ کو میرے اتنے ہی عیب معلوم ہوئے، سارے معلوم ہو جائے تو میری تو صورت دیکھنے کی بھی روادار نہ ہو، صورت دیکھنے کو بھی روادار نہ ہو۔ اللہ اکبر، دیکھا ایک بزرگ کا واقعہ۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور اپنی مصیبتیں بیان کی۔ کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں، نہ کھانے کو ملے، بیوی الگ نافرمان، بچے الگ پریشان، میرا جی چاہتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ حضرت نے فرمایا کہ ہاں بہت اچھا ہے۔ بزرگ نے فرمایا ہاں بہت اچھا ہے، ہاں بھائی بہت اچھا ہے، سوائے خودکشی کے آدمی کو اور کیا کرے گا؟ ایسی پریشانی میں ضرور خودکشی کرنی چاہیے، مگر میری ایک رائے ہے کہ خودکشی میں مذائقہ نہیں مگر خدا کشی نہیں ہونی چاہیے، خدا کشی نہیں ہونی چاہیے، یعنی خدا کا حکم نہیں توڑنا چاہیے، مگر آپ صبر تحمل سے کام کریں اور نصیحت کرتے رہے، اس کی تدبیریں کرے تو خودکشی سے زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ نہیں فرمایا کہ خودکشی حرام ہے، کتے کی موت مرے گا، بلکہ فرمایا خدا کشی نہ کرو۔ ظاہر بات ہے جب اللہ پر بے اعتمادی کی اور اس کی وجہ سے خودکشی کی تو وہ خدا کشی ہوئی، اور یہ مسلمان کے لیے کب زیبا ہے؟ اس کو صبر کیا اور صحیح راستے پر پڑ گیا تو یہ طریقہ ہی نہیں عن المنکر کا ہے، نہیں عن المنکر کا طریقہ بتایا۔ ایک طریقہ نصیحت کا یہ کہ اگر کسی کو برائی میں دیکھا جائے تو برسرے مجمع اس کو نہ کہا جائے کیونکہ وہ شرمندہ اور رسوا ہوگا، بلکہ تنہائی میں بلا کر نرمی کے ساتھ کہا جائے تاکہ وہ رسوا نہ ہو، وہ منکر بھی چھوڑ دے۔ تو حدیث شریف میں ہے
کہ ایک مرتبہ مجلس مبارک میں تمام حضرات صحابہ بیٹھے تھے، ایک صاحب کا وضو ٹوٹ گیا. آپ نے فرمایا کوئی آدمی بے وضو نہ بیٹھے، اٹھ جائے، جا کر وضو کر لے. اب ان کو اٹھنا بھاری ہو گیا کہ اگر اٹھے تو سب کے سامنے شکوہ ہو کہ یہ ہے. وہ آدمی اس لیے وہ نہیں اٹھے. آپ نے پھر فرمایا کہ ہمارے مجلس میں کوئی بے وضو نہ بیٹھے، اٹھ کر چلا جائے، مگر وہ پھر بھی نہیں اٹھے. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت اجازت دے ہم سب جا کر وضو کرائے. جن کا وضو ہے اسے تبرید ہو جائے گی اور نور علی نور. تو آپ نے فرمایا ہاں سب کر لو. وہ بات چھپی رہ گئی اور مذرت عباس رضی اللہ عنہ کے مشہور کو آپ نے پسند فرمایا، یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے مشورے کو آپ نے پسند فرمایا. تو اسی حکمت کے ساتھ اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر کی تو تبلیغ ہو تو کارگر ہوگی. اس لیے کسی کا عیب نہ کھولو، عیب نہ کھولو. تو اصل یہ ہے کہ جو آدمی جس راستے پر چلتا ہے تو اس راستے کے نشیب و فراد اس پر کھلتے رہتے ہیں، حکمت کی باتیں سمجھ میں آتی رہتی ہے. لہذا جس نیکی پر مزاوات ہوگی معرفت بڑھے گی، مداومت ہوگی معرفت بڑھے گی. حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی اجنبی عورت جا رہی ہے، وہ نگاہ پڑ گئی، النظر اولا لک والثانیۃ علیک، یعنی پہلی نگاہ تو معاف ہے جو بلا ارادے پڑ جائے، مگر دوسری نگاہ جو ارادے سے پڑے وہ معاف نہیں. بس اس سے معلوم ہوا کہ قصدن نظر نہیں ڈالنی چاہیے. اس سلسلے میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی عورت پر نگاہ ڈالنا چاہتا ہے جو سامنے سے جا رہی ہو مگر وہ رک گیا تاکہ نگاہ نہ پڑے، تو حق تعالیٰ اس کے قلب میں ایک معرفت پیدا فرمائیں گے اور بہت سی نیکی کے راستے اس پر کھل جائیں گے. تو کسی برائی سے صبر کر لینا یہ معرفت کے کھلنے کا دروازہ ہے. کسی برائی سے صبر کر لینا معرفت کے کھلنے کا دروازہ، گناہ سے بچنا یہ معرفت کے کھلنے کا دروازہ ہے. تو اگر ایک شخص نہی عن المنکر کی عادت ڈال لے کہ میں منکر کو مٹانے کی کوشش کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسے راستے بھی ڈالتے ہیں کہ یہاں اس طرح کرو، یہاں ایسا کرو. وہ راستے خود بخود کھلتے ہیں. یہ کوئی فن نہیں ہے کہ آپ نے چند اصول پڑھ لیا پھر اس کے مطابق کرتے رہو. یہ تو خود قلب کے اندر القاء ہوتی ہے. جیسے ہم نے سوچا کہ ہمیں یہاں پر یہ بات چلانی ہے، نہیں سوچا کہ لوگ گناہوں سے کیسے بچیں. تو گناہوں سے بچنے سے مانے تو اس بات کو چاہیں، پھر اللہ تعالیٰ راستہ کھلتا جائے گا. تو فرمایا کوئی فن نہیں ہے آپ نے چند اصول پڑھ لیا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ خود قلب کے اندر القاء ہوتی ہے، بشرطے کہ اس عمل کے ساتھ مداومت جاری رہے. حدیث شریف میں ہے کہ من اخلص للہ، کہ اگر اخلاص کے ساتھ کوئی نیک کام 40 روز تک کرے تو حکمت کا چشمہ اس کے دل میں پھوٹ نکلتا ہے. خیر کے لیے، خیر کے نئے نئے راستے اس پر کھل جاتے ہیں. خیر کے نئے نئے راستے اس پر خیر کے نئے نئے راستے اس پر کھل جاتے ہیں. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت. حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بدعت کی بہت کثرت ہو گئی، بدعت کی بہت کثرت ہو گئی تھی، اور دلی کے لال قلعے میں تو ہر بدعت جاری تھی. سنت کا پتہ ہی نہیں تھا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ کے زمانے میں، بس بدعات اور خرافات پھیلی ہوئی تھی. تو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لوگوں نے ایک شوشہ اٹھایا، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تختے پر تصویر بنائی جو بہت رنگین اور خوشنما تھی. جیسے ان کے ہنومان کا بناتے نا تصویریں، ایسے حضور کی ایک تصویر بنائی بہت خوشنما. یہ ہندوانہ طریقہ سب بہت خوشنما تھی، جو بہت رنگین اور خوشنما تھی، اور ہاتھی منگا کر اس پر وہ تصویر رکھی اور جلوس نکالا. ہزاروں آدمی پیچھے جمع ہو گئے، اور ظاہر بات ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبی مبارک کا نام آ جائے تو طبیعی طور پر مسلمان ٹوٹ پڑتے ہیں. یہاں تک کہ ان کی حرکت تھی، پھر آدمی بھیجا، یہ تو انہوں نے حرکت کی اور جلوس نکالا، پھر آدمی بھیجا حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ شبی مبارک کا جلوس نکل رہا ہے، آپ اس میں شریک ہو. شبی مبارک کا جلوس نکال، آپ اس میں شریک ہو. اور مقصد یہ تھا
کہ انہوں نے اگر انکار کر دیا تو ہم کو کہنے کا موقع مل جائے گا کہ ان لوگوں کو حضور سے محبت نہیں. حضور کے نام کی تصویر تھی, ہم نے بلایا مگر وہ نہیں آئے, اور اگر آ گئے تو کل کو ان کو کچھ کہنے کا موقع نہیں رہے گا. تو بہرحال اس شخص نے جا کر کہا شبی مبارک کا جلوس نکل رہا ہے, آپ بھی شرکت کرے. تو شاہ صاحب نے فرمایا اچھا شبی مبارک کا جلوس نکل رہا ہے, ارے تمام طلباء کو کہا سب چلو, کہا سب چلو. لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا, جو اپنے تھے وہ بھی خوش ہوئے کہ اب فتنہ نہیں ہوگا, جو فتنہ پرواز تھے وہ یوں خوش ہوئے کہ اب ان کی زبان بند ہو جائے گی, ابھی کسی بدعت سے روک نہیں سکیں گے. بہرحال شاہ صاحب کے ساتھ ایک مجمع چلا اور جلوس میں بڑی خوشی ہو گئی کہ حضرت شاہ صاحب آ گئے, حضرت شاہ صاحب آ گئے. حضرت شاہ صاحب نے بہت ہی ادب سے شبی مبارک کی زیارت کی. اس کے بعد فرمایا کہ بھائی اس سے تو کوئی برکت بھی حاصل کرنی چاہیے, اس شبی مبارک سے کوئی برکت حاصل کرنی چاہیے, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبی مبارک ہے, اس کی برکات سے فائدہ اٹھانا چاہیے. لوگ حضرت شاہ صاحب کے آنے سے مطمئن ہو گئے تھے, کہا کہ جو مناسب ہو وہ کرے. تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ گلاب اور کیوڑے کی بوتلیں منگاؤ اور ایک بڑا تشت منگاؤ. اس ہاتھی پر بیٹھ کر اس شبی مبارک کو اس تشت میں رکھا. اس ہاتھی پر بیٹھ کر اس شبی مبارک کو اس تشت میں رکھا. تو فرما تشت منگاؤ, اس ہاتھی پر بیٹھ کر شبی مبارک کو اس تشت میں رکھا, اور وہ چھینٹے دینے شروع کر دیے, وہ کیوڑے کے پانی سے چھینٹے دینے شروع کر دیے, یہاں تک کہ وہ تصویر مٹ گئی اور رنگ سارا دھل گیا, سارا رنگ دھل گیا. اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو یہ جو پانی ہے نا, یہ پانی یہ برکت کی چیز ہے, اس میں نسبت ہو گئی ہے, کوئی منہ میں لگائے, کوئی آنکھ میں لگائے. لوگوں نے ایسا ہی کیا, کسی نے آنکھوں میں لگایا, کسی نے چہرے پر ملا, کسی طرح تصویر بھی ختم ہو گئی, جلوس بھی ختم ہو گیا. یہ جلوس کی بات تھی کہ منکر کو مٹا بھی دیا اور خود شرکت بھی کر لی. تو یہ حکمت کوئی فن نہیں ہے کہ آدمی کو پہلے سے معلوم ہو کہ یوں کر لیا کرو. بہت سی باتیں پیش آتی ہے, سب چیزیں سامنے تھوڑی ہوتی ہے. جو عمل کرتا ہے حق تعالیٰ اس کے دل میں تدابیر بھی ڈالتے ہیں کہ یہاں یہ عمل کرو اور یہاں یہ کرو. شاہ صاحب کی تدبیریں, جلوس کا سارا قصہ بھی ختم ہو گیا اور کسی کو گرانی بھی نہیں ہوئی اور اعتراض کا کوئی محل بھی نہیں رہا کہ کل کوئی یوں کہے کہ حضرت شاہ صاحب بدعت میں شامل رہے. اللہ تعالیٰ حکمت. بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین.